अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा फिलहाल टल चुका है। रूस और चीन समेत ईरान के करीबी इत्तेहादियों की जानिब से यही मशवरा सामने आया कि मामलात को जंग की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। ऐसे में असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है, बल्कि यह है कि ईरान को इस बदलती हुई आलमी सूरत में क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे ख़िते में इस सवाल पर संजीदा तजिए के बजाय जज्बाती रद्दअमल ज़्यादा देखने में आता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को बाज़ हल्के न सिर्फ नाकाबिले कबूल समझते हैं, बल्कि इसे शीयत और इस्लाम और मज़ाहमत के तसव्वुर के ख़िलाफ़ भी करार देते हैं। ये सोच न सिर्फ सियासी हकीकतों से ला इल्मी की अलामत है, बल्कि इस्लामी तारीख़ और जदीद आलमी सियासत दोनों से मुतसादम भी है। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि ईरान अपनी तमाम तर इलाकाई असर रसूख और मज़ाहमती सलाहियत के बावजूद, जज्बे के बावजूद अमेरिका जैसी आलमी सुपर पावर को अस्करी मैदान में शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं, बल्कि चीन और रूस भी अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकते। इस वक्त अमेरिका की फौजी ताकत, आलमी इत्तेहादियों का नेटवर्क और मालियाती पाबंदियों का निज़ाम ईरान पर मसलसल दबाव डाले हुए है। इन्हीं पाबंदियों के बायस ईरानी मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, जहाँ महंगाई, बेरोज़गारी और करेंसी की कदर में मसलसल कमी अवामी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। मुज़ाकरात को कमज़ोरी समझना एक संगीन गलत फहमी है। आलमी सियासत में मुज़ाकरात हमेशा ताकत और मफादात के तवाज़ुन से जन्म लेते हैं, ना कि जज्बात से। चीन, वियतनाम और हालिया बरसों में तालिबान की मिसालें हमारे सामने हैं, जिन्होंने अमेरिका से बातचीत करके अपने लिए बेहतर रास्ता निकाला। इस्लामी तारीख में सुलह हुदैबिया इस बात की रोशन मिसाल है कि वक्ती लचक मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बन सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का अगर जायज़ा लें तो उसमें भी बहुत सी हकीकतें पोशीदा हैं। ईरान के अंदर और बाहर मौजूद बाद सख्त गिर हल्के हर किस्म की बातचीत को गद्दारी या नज़रियाती पिसपाई से ताबीर करते हैं। ये तबका अवामी जज्बात को तो भड़काता है, मगर जंग या पाबंदियों के अमली नताइज खुद भुगतने से महफूज रहता है। सियासत में दिल का मामला नहीं चलता, और आलमी सियासत में तो बिल्कुल भी नहीं चलता। मैं माजी की तरफ नज़र डालता हूँ तो ये ईरान ही था जहाँ मर्ग बर अमेरिका के साथ साथ मर्ग बर रूस के नारे भी लगते थे। ईरान में इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन हामी कम्युनिस्टों को फांसियाँ भी दी गई। लेफ़्ट और कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लीडर्स थे, अमेरिका ने ईरानी इनकलाब के हवाले से जो खुफिया दस्तावेज़ात ओपन किए, उनमें साफ लिखा है कि इस्लामी इनकलाब से चंद दिन पहले तक आयतुल्लाह इमाम खुमैनी और अमेरिका में खुफिया राब्ते थे। आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने अमेरिकी नुमाइंदों को कहा था कि वो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं और रूस से उन्हें ख़तरा है। अमेरिकी और ईरानी एक खुदा और इल्हामी किताबों को मानने वाले, जबकि सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट मुल्क है। इन खुफिया पेपर्स के मुताबिक आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने अमेरिकियों को इस सारे मामले में उलझाए रखा, यानी एक उनकी मनसूबाबंदी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जिसे जो भी आप नाम देना चाहें। और शाह ईरान के बाद अमेरिकियों के ईरान के हवाले से अज़ाइम को समझने की कोशिश की, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी कामयाब रहे। मसाइल के हल के लिए दुश्मन से राब्ते और मुज़ाकरात आलमी सियासत और कामयाब हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी हैं। इस वक्त अमेरिका के सदर ट्रंप दुनिया को अपनी मर्जी और ताकत से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कमज़ोर ममालिक चाहते हैं कि यूरोपीय ममालिक भी भीगी बिल्ली बने हुए हैं। इस वक्त सारी सूरत आपके सामने है, आपसे भी कुछ पोशीदा नहीं। वेनेजुएला के बाद सदर ट्रंप का हदफ ग्रीनलैंड है। डेनमार्क ने अपने कुछ फौजी ग्रीनलैंड भेजे, लेकिन सदर ट्रंप ने उनका भी खूब मजाक उड़ाया कि वो फौजी उनके अज़ाइम की राह में रुकावट नहीं बन सकते। ग्रीनलैंड के फौजी अमेरिका की मज़ाहमत कहाँ कर सकते। चीन और रूस अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को रोक सके, लेकिन जाहिर है
وہ کسی دوسرے ملک کے لیے اپنے مفادات کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اپنی گردن اپنے معاشی مفادات کو کیوں خطرے میں ڈالیں گے؟ انڈیا کو دیکھیں، اب جو امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیا ہے، بھارت نے چابہار بندرگاہ کا انتظام فوری طور پر چھوڑ دیا. چین کا موقف بہت واضح اور جاندار ہے بہرحال، کہ چینی مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو خطاب کیا اس میں اب دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ امریکہ ایران کو اور دوسرے ممالک کو جو مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے مشرق وسطی اور دنیا بھر میں ایک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. چین جو کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت پالیسی طاقت کے ذریعے دنیا بھر میں قبضہ کرنا، وسائل پہ قبضہ کرنا ہے. چین چاہتا ہے کہ مسائل کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہو، لیکن صدر ٹرمپ پوری دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یورپی یونین بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایران کے خلاف ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے خدشات نے عالمی سیاست میں غیر معمولی سفارتی سرگرمی پیدا کر دی ہے. اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا کا اچانک دورہ امریکہ، روسی صدر پوٹن کی تہران اور تل ابیب سے براہ راست بات چیت، اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک کی ثالثی کی کوشش میں، جس میں سعودی عرب بھی ہے، مصر بھی ہے، عمان بھی ہے، قطر بھی ہے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ صرف بیانات کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسئلے کو حل کیا جائے. اطلاعات کے مطابق موساد چیف جو ہے امریکہ میں ایرانی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں بھی شریک ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو بہت زیادہ جلدی تھی حملے کی. یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے درمیان ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے براہ راست رابطہ ہوا، اور یہ رابطے اب بھی موجود ہیں. بتایا جاتا ہے کہ نیتنیاہو نے کسی فوری فوجی کارروائی کی مؤخر کرنے کی درخواست کی، تاکہ اسرائیل ممکنہ ایرانی رد عمل کے لیے بہتر تیاری کر سکے. یعنی ظاہر اسرائیل کو خطرہ ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران اسرائیل پہ ضرور حملہ کرے گا، اور اسرائیل کی اس وقت تیاری نہیں ہے. دوسری جانب امریکی منصوبوں پر خود اسرائیل کے اندر تحفظات پائے جاتے ہیں. اسرائیلی ذرائع کے مطابق ایران میں محدود فوجی اہداف کو نشانہ بنانا حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس سے رجیم چینج نہیں ہوگی اگر امریکہ حملہ بھی کرتا ہے. اس پر دونوں متفق ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں پورے خطے میں شدید رد عمل کا خطرہ موجود ہے. اسی تناظر میں امریکی حکام کا بھی کہنا ہے کہ ایران میں مظاہرین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا تو فوجی آپشن بدستور میز پر موجود رہے گا. یعنی امریکہ ٹرمپ جو مسلسل دباؤ میں رکھنا چاہ رہے ہیں ایران کو. دلچسپ بات یہ ہے کہ کشیدگی کے اس ماحول میں ایران نے وقتی طور پر اپنی فضائی حدود بند کی، بعد میں پروازوں کی بحالی شروع ہو گئی. امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب حرکت میں آنے والے امریکی بمبار طیاروں کی ہائی الرٹ کیفیت بھی معطل کر دی گئی ہے. حالات کو نارمل کیا جا رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ فی الحال جنگی فیصلے مؤخر کیے جا رہے، ختم نہیں ہوئے. اور دونوں ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی بھی شروع ہو چکی ہے، رابطے بھی ہو چکے ہیں. دوسرے روس نے بھی معاملے کو ہاتھ سے نکلنے کے بچانے کے لیے متحرک کردار ادا کیا. صدر پوٹن نے ایرانی صدر سے بھی بات کی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے بھی علیحدہ دونوں سے بات چیت اور کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں سے اہم امور ہوئے. ماسکو نے واضح کیا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور مسئلے کا حل فوجی نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی ہونا چاہیے. اب مسئلہ ہے کیا؟ روس کے ساتھ ساتھ ترکیہ، قطر، عمان اور مصر بھی پس پردہ سفارتی کوششوں میں مصروف ہے. امریکن یہی چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی پروگرام اور میزائل کے حوالے سے اپنے رویے میں تبدیلی لائے، پالیسی تبدیل کرے. مسلم ممالک کا موقف ہے کہ جنگ کے نتائج نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں جب ایران نے واضح طور پر جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی کہ جہاں سے میزائل ہم اٹیک کرے گا امریکہ، جس ملک سے، ایران جواب میں اسی ملک کے فضائی اڈے پہ یا امریکی فوجی اڈے پہ حملہ کرے گا. مجموعی طور پر صورتحال اس نقطے پر کھڑی کہ طاقت کے مظاہرے اور دھمکیوں کے باوجود اصل راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہے. ایران، امریکہ اور اسرائیل تینوں جانتے ہیں کہ جنگ کا آغاز شاید آسان ہو، کسی وقت بھی شروع کر دے، حملہ کر دے، مگر اس کا انجام کسی کے قابو میں نہیں ہوگا. اس لیے بظاہر سخت بیانات کے پیچھے ایک خاموش کوشش یہ بھی جاری ہے کسی طرح جنگ کو، تصادم کو ٹالا جائے،
کیونکہ اس بار آگ بھڑکی تو اس کی لپیٹ میں پورے خطہ آ سکتا ہے اور یہ آگ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ اور امریکہ اور اسرائیل کو اس بات کی بھی اطلاعات ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ ایران کے پاس اب پہلے سے زیادہ مہلک میزائل اور ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ایران نے جس طرح ایلن مسک کے اسٹار لنک کو بلاک کیا ہے، جس طرح احتجاجی تحریک ایران کے اندر ناکام ہوئی ہے، ڈالرز اور چابی سے چلنے والی تحریک لگتی ہے۔ ایک طرف ہزاروں لوگ نکلے ہوئے تھے احتجاج کے لیے، اسلحہ بھی استعمال ہو رہا تھا، گولیاں بھی چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن جب امریکہ نے حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا تو شاہ ایران جو رضا شاہ صاحب ہیں، وہ جو ایران آنے کے لیے اور انقلاب کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے، ان کا رویہ بھی ایک دم بدل گیا، اور اس پہ جو ان کے حامی تھے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی۔ ایران کے اندر گزشتہ 2 دن سے کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ساری تحریک جو تھی عوامی سطح پر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ریموٹ کنٹرول چابی سے چلنے والی کہہ لیں یا ڈالرز سے چلنے والی تحریک تھی، جس میں موساد اور CIA کا ہاتھ تھا۔ جب امریکنز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ طاقت کے ذریعے رجیم چینج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اگر ایران پر حملہ کریں گے تو اس سے کوئی رجیم میں تبدیلی آئے گی، کوئی رضا شاہ پہلوی کے لیے ایران کے اندر آنا اور وہاں اس کی کوئی حکومت کا قائم ہونا ممکن ہوگا، یہ سب انہوں نے اندازے لگا کے اپنے خفیہ رپورٹس میں دیکھ لیا کہ ایسا کوئی امکان موجود نہیں، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منصوبے کو ترک کر دیا۔